بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قوله ليس في تدوينه فائدة، قلنا ليس الأمر كما زعم، بل في ذلك فوائد جلية، منها إذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كما أتى بالقرآن العظيم فعجز بلغاء ثمان ولم يستطع أحد منهم أن يأتي بسورة من مثله، ثم لما انقضى زمان القرن الأول وخفي على الناس وجوه الإعجاز، قام علماء الأمة فأوضحوه فأوضحوها ليدركه من لم يبلغ مبلغهم. كذلك أتى من الله تعالى بشريعة هي أكمل الشرائع متضمنة لمصالح أجيز عن مراعاة مثلها البشر، فعرف أهل زمانه شرف ما جاء به بنحو من أنحاء المعرفة، حتى نطقت به ألسنتهم وتبين في خطبتهم ومحاوراتهم. فلما انقضى عصرهم وجب أن يكون في الأمة من يزح وجوه هذا النوع من الإعجاز والآثار الدالة على أن شريعته صلى الله عليه وسلم أكمل الشرع، وأن أتينا مثله بمثلها معجزة عظيمة كثيرة مشهورة لا حاجة إلى ذكرها، ومنها أن يحصل به الإطمئنان الزائد على الإيمان، كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: بلى ولكن ليطمئن قلبي، ذلك أن تظاهر الدلائل وكثرة طرق العلم يلجئان الثدى ويزيلان اضطراب القلب. ومنها أن طالب الإحسان إذا اجتهد في الطاعة ويعرف وجه مشروعيته ويقيد نفسه بالمحافظة على أرواحها وأنوارها نفعه قليلها، وكان أبعد من أن خبط عشواء. ولهذا المعنى اعتنى الإمام الغزالي في كتب السلوك بتعريف أسرار العبادات. یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اسرار دین کی حکمتیں، مصلحتیں، ان کے علم، پہلا اعتراض کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ امتناع عقلی ہے۔ پہلا اعتراض کیا ہوا تھا؟ یہ اعتراض عقلی ہے۔ اس کا جواب دیا تھا کہ ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے۔ جیسے باقی علوم میں علوم کی تمہید اور علوم کی ترتیب ابتدا میں مشکل تھی، بعد میں آسان ہو گئے۔ ہم ناممکن نہیں مانتے، مشکل مانگتے ہیں، اور مشکلات سے فرار نہیں ہوتا، مشکلات کو حل کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات امتناع شرعی کیا کہ لأن السلف لم يدبروه، یہ کہ شرعاً ممتنع ہے۔ اس کو جواب ہم نے کیا دیا تھا کہ نہیں، اس حکمتوں کی بات قرآن پاک نے بھی کی ہے، احادیث میں بھی ہے، صحابہ کرام نے کی ہے، فقہا نے کی ہے، اور حکمتوں اور مصالح کی بات چلتی آ رہی ہے۔ صرف منظم کرنا ہے، ہم نے کوئی نئی بات نہیں کرنی، ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو منظم کرنا ہے۔ تیسری بات، لیسا فی تدوین ہی فائدہ، اس پر تیسرا اعتراض ہے کہ فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب حکم پر عمل مصلحت کی معرفت پہ موقوف نہیں ہے تو پھر تکلف کی ضرورت کیا ہے۔ لیسا فی تدوین ہی فائدہ، اچھا نہیں بھائی، فائدہ نہیں، فوائد ہے۔ لیسا الامر کما زعم، بات ایسی نہیں جیسے اس نے کہی ہے، بل فی ذالک فوائد جلی، بڑے بڑے فوائد ہیں۔ اب منہا کہہ کے گنیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ ایضاح معجزۃ من معجزات نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ پرانا ہی ہے لیکن اس کا اظہار نئی شکل میں ہوا۔ وہ کیا ہے؟ جناب نبی کریم امی ہیں، حضور لکھ نہیں سکتے تھے، لا تخطوا بیمینک، آپ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، لیکن قرآن پاک جو کلام لائے اس دور میں اس کا کلام کا اعجاز تو دنیا میں ظاہر ہوا، سب نے تسلیم کیا، کوئی بھی اس کا مقابلہ کرنے سے ہمت نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے، یہ اعجاز کے کئی پہلو ہیں۔ اعجاز کا ایک پہلو اس زمانے میں تھا چونکہ عربی زبان کی فصاحت کا زمانہ تھا، تو فصاحت بلاغت میں قرآن پاک کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا، اور سب نے قرآن پاک کی فصاحت بلاغت کو تسلیم کیا، عملاً تسلیم کیا، اگرچہ فصاحت اور بلاغت کے قواعد و ضوابط اس وقت تک نہیں تھے۔ یہ تھا پریکٹیکل تسلیم، قرآن پاک کی فصاحت عملاً سامنے آئی، تسلیم کر لی۔ جب وہ زمانہ گزرا
اب ضرورت پیش آئی کہ فصاحت و بلاغت کے اصول وضع کیے جائیں، بیان کیے جائیں اور بتایا جائے کہ فصاحت و بلاغت کے یہ اصول ہیں، باقی کلام پورے نہیں کر سکے، قرآن پورا کر سکا ہے۔ یہ اصول بعد میں آئے، فصاحت و بلاغت ثابت پہلے ہو گئی تھی، اصول بعد میں آئے۔ نواشی صاحب بہت دیر سے آئے ہیں، سکاکی صاحب بھی بہت دیر سے آئے ہیں، قرآن پہلے بہت زیادہ تسلیم ہو چکا تھا۔ حضور کے زمانے میں قرآن پاک فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ تسلیم ہو چکا تھا، اصول فصاحت و بلاغت کے بعد بھی آئے۔ بالکل اسی طرح یہ اعجاز کا ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن پاک نے، شریعت اسلامیہ نے انسانی سوسائٹی کے مسائل کا جو حل پیش کیا، وہ عملاً تو خلفائے راشدین کے زمانے میں سامنے آ گیا۔ قرآن پاک کے احکام کے نفاذ سے اس کے عملی نتائج خلافت راشدہ کے دور میں صحابہ کے دور دیکھ لی لوگوں نے۔ اب وہ زمانہ گزرا تو اب ضرورت پیش آئی کہ یہ اس کی تطبیق کی جائے، ان کو علمی زبان میں بھی بیان کیا جائے۔ کیسے فصاحت اور بلاغت ثابت پہلے ہو چکی تھی، اس کو علمی دنیا میں ثابت کرنے کے لیے فصاحت و بلاغت کے اصول بعد میں ترتیب پائے۔ بالکل شریعت کا انسانی سوسائٹی کے مسائل کو حل کرنا فطری انداز میں یہ ثابت پہلے ہو چکا تھا، اب ضرورت پیش آ رہی تھی کہ مصلحتوں کے احکام کے اصول بیان کیے جائیں، اور اس کے مطابق قرآن پاک کو یہ حضور کے معجزات کے ایک وجہ اعجاز کا نیا ظاہر ہے۔ جس طرح قرآن پاک فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے، ویسے اپنے سسٹم اور نظام کے حوالے سے بھی کیا ہے، معجزہ ہے، اور اس کا اظہار اصول و ضوابط کے ذریعے اب ضرورت پیش ہے۔ منہا ایذا معجزات من معجزات النبی، حضور کے معجزات میں سے ایک معجزے کا اظہار۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لما کما عطا بالقرآن، قرآن پاک پر لائے عاجز بلغاء زمانی، اپنے زمانے کے بلغاء کو قرآن پاک نے عاجز کر دیا۔ لم یستطع احد منہم ان یأتی بسورۃ من، کوئی بھی اس کی ہمت نہ کر سکا ایک صورت مقابلے پر لے آئے، یہ تو عمل ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ لما انقضى زمان القرن الاول، یہ کہ آپ اب سیکنڈ زمانہ ویک میں گزر کریں گیا۔ کم از کم بھی خفیہ علی الناس یہ ہے وجوہ کہ الاعجاز، آپ کا ہونا ضروری ہے۔ وجوہ اعجاز لوگوں پر مخفی ہو گئے، تو علماء امت کھڑے ہوئے، اوضحوها، انہوں نے فصاحت بلاغت کے اصول واضح کیے، لیدرکہ من لم یبلغ مبلغہ، تاکہ جو اس مقام پہ نہیں پہنچا وہ بھی ان اصول کے ذریعے قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کو۔ پھر فصاحت بلاغت کس نے سمجھائی؟ سکاکی صاحب نے، نباشری صاحب نے، ان لوگوں نے، راضی نے سمجھائی، اصول وضع کرے۔ اسی طرح جیسے فصاحت و بلاغت کی بات تھی، اسی طرح کذالک عطا من اللہ شریعت، سسٹم، شریعت معنی نظام حیات، سسٹم، یہ لائے یہ اکمل الشرائع، تمام نظاموں سے بہتر نظام ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قیم نے یہدی للتی ہی اقوم، سب سے بہترین سسٹم کی رہنمائی کرتا ہے۔ متضمنۃ للمصالح، وہ ان مصالح کا، مصلحتوں کو متضمن ہے، جن یجز عن مراعات مثل البشر، انسان عاجز ہے، اس سیاسی مصلحتوں کا اہتمام کرنے میں انسان کیا ہے؟ عاجز ہے۔ اچھا، عرف اہل زمان ہی شرف ماجابی، لوگوں نے اس وقت عملی طور پہ نتائج آ گئے تھے، لوگوں نے سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائے ہیں من انحاء المعرفت حتی نطقت بھی، اتنا واضح ہو گیا کہ زبانوں پر آ گئی بات، خطبوں میں بات آ گئی، بیانات میں آ گئی، محاوروں میں آ گئی۔ فلمن قضا عصروں، جب وہ زمانہ گزر گیا، جس طرح فصاحت و بلاغت کے اصول وضع کر کے اس کو دوبارہ ثابت کرنا ان کی ذمہ داری تھی، یہ بھی بات کہ ہم نظام کی خوبیاں کیا ہیں، سسٹم کیا ہوتا ہے، سوسائٹی کے مسائل کیا ہیں، یہ واجب ان یکون من الامہ، امت میں ایسے لوگ ہوں من یوضع وجوہ هذا النوع من الاعجاز، اس اعجاز کے وجوہ کو واضح کریں، والآثار، اور آثار جو دلالت کرتے ہیں، ان شریعتہ
صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الشرائط، کہ حضور کا نظام ہی سب سے بہترین نظام ہے۔ اب اس نظام کو سب سے بہتر نظام ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ماننا تیانہ مثلی ہی بمثلہ، حضور جیسے امی کے لیے اس ایسا مکمل نظام لانا ممکن ہے۔ تیانہ مثلی ہی بمثلہ، ایک امی کے لیے دنیا کا سب سے کامل ترین نظام پیش کرنا، یہ کیا ہے؟ موجہ عظیمہ، عظیمت مشہورت لا حجر ذکرہ۔ ایک فائدہ تو یہ ہے، فوائد میں پہلا فائدہ کیا ہے کہ شریعت اسلامیہ کا سوسائٹی کے تقاضوں کے مطابق ضروری ہونا یہ واضح۔ اب ہمارا زمانہ شاہ وقت ہمارا زمانہ یہ ہے، اب ہم پہلے قرآن پاک کی فصاحت کی بات کرتے رہے ہیں، اب قرآن پاک کے سسٹم کی بات کریں۔ ممنہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب کسی چیز کو ایک تو اطمینان ہوتا ہے دیکھ کر پکڑ، اس کے اگر مسالے سامنے آئیں گے اطمینان میں تھا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، ولم تؤمن، ایمان نہیں ہے۔ ان کا ایمان تو ہے لیکن شنیدہ کیا ہے، بہت ایمان نہیں دیتی ہے۔ یہ تو پتہ ہے کہ مردہ زندہ ہوتا ہے، سامنے کر کے دکھاؤ گے تو اطمینان بھی دعویٰ ہو جائے گا۔ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ ایمان تو میرا ہے لیکن عمل دیکھوں گا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا بلا بلا کے میں نقل بھی، ظاہر بات ہے کہ ایک بات ایک دلیل سے ثابت ہے، ایک بات دو دلیلوں سے ثابت ہے، ایک تین دلیلوں سے ثابت ہے، تو اس کی یقین کی کیفیت اور ہوگی، اس کی کیفیت اور ہوگی۔ جتنے دلائل بڑھیں گے، جتنے شواہد بڑھیں گے، اتنا یقین کی قوت میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ اللہ تظاہر الدلائل، دلائل کا ظاہر ہونا، کثرت طرق العلم، علم کے طریقوں کا دلائل کا کثرت ہونا، یسلجان الصدر، سینے میں ٹھنڈ ڈالتے ہیں، ویزیلان اضطراب القلب، دل کی بے چینی کو دور کرتے ہیں۔ یہ اطمینان زائد جو ہے نا ولا کے لیے اطمینان نقل بھی، یہ بھی مصلحت معلوم ہونے سے۔ تو تیسرا کہتے دیکھو طالب الحسن، ایک ہے نماز اعمال صالحہ کرنے والا، ایک ہے اعمال صالحہ میں بہتری تلاش کرنے والا، طالب الاحسان۔ احسان کیا ہے؟ کسی چیز میں حسن پیدا کرنا۔ اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے حکم سمجھ کے، ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی نماز کے فوائد سمجھتا ہے، ٹائم کی پابندی ہوتی ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، طہارت ہوتی ہے، تو فوائد اس کی نماز میں زیادہ ہوگا یا اس کی نماز میں؟ یہ فرمایا کہ یحصل به الاطمینان ابراہیم علیہ السلام، اگلا منہا کیا ہے؟ کدھر گیا؟ طالب الاحسان، احسان کا طالب، احسان کا طالب کو مانا اپنے اعمال کو بہتر بنانے کا طلبگار۔ اذا اجتہد فی اطاعت، اطاعت میں کوشش کرے گا، وہو یعرف وجوہ مشروعیتها، وہ نماز مثلا نماز کیوں یہ جانتا ہے، ویقید نفسہ بالمحافظۃ علی ارواحها، اپنے عمل کی روح پر اور اس کے انوار پر ثابت ہے، نفعہ قلیل، پوری توجہ سے نماز پڑھی جانے والی 2 رکعت ان 10 رکعت سے بہتر ہے جو بے توجہی سے پڑھی گئی۔ جو آدمی نماز کی حکمتیں جانتا ہے، اس کی 2 رکعت حکمتیں نہ جاننے والے کی 10 رکعت سے تفاوت قریب ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک کانا ابعد من ان یخبط خبط عشواء، ایک آدمی کو مقصد یہ نماز حکم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے پڑھ، اب اس کو معلوم نہیں ہے کیوں ہے، فائدہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، تو اب ایسے ہی چلے گا جیسے مہنگی اونٹنی چلتی ہے، پاؤں ادھر منہ ادھر، یخبط خبط عشواء، مہنگی اونٹنی
کی طرح ادھر ادھر پاؤں مارنے سے بچ جائے گا. کہتے ہیں اس موضوع پر طالب الاحسان کے لیے حکمتوں کی بات امام غزالی نے. امام غزالی کا وہ بھی حکمتوں کی بات کرتے تھے، لیکن کس دائرے میں؟ عبادت. وہی کام شاہ ولی اللہ معاشرت میں کریں. اسی معنی میں یہ طرح امام غزالی نے اس کا اہتمام کیا کہ کتب السلوک تصوف کی کتابوں میں بے تعریف اثار عبادات کی حکمتیں بیان کی، تاکہ حکمتیں سمجھ کر جو روزہ رکھے گا، حکمتیں سمجھ کر جو نماز پڑھے گا، حکمت سمجھ کر جو زکوٰۃ دے گا، ایک تو وہ عمل مکمل صحیح کرے گا، اطمینان اس کو زیادہ حاصل ہوگا. چلیے ومنها أنها اختلف الفقهاء في كثير من الفروع الفقهية بناء على اختلافهم في العلل المخرجة المناسبة وتحقيق ما هو الحق هنالك لا يتم إلا بكلام مستقل في المصالح. چوتھا فائدہ، 3 فائدے بیان ہوئے. چوتھا فائدہ فقہا، لیکن فقہ کی بنیاد کیا ہے بات سمجھیے. قرآن پاک، سنت، تیسری دلیل کیا ہے؟ اجماع. اور اجماع کی بنیاد کس پر ہے؟ چوتھی دلیل قیاس. قیاس کسے کہتے ہیں؟ فقہا کا تو کام ہی ہے قیاس. غیر یعنی منصوص کام کو منصوص پر قیاس کرنا، لعلت مشترکۃ بین، غیر منصوص کو منصوص پر قیاس کرنا. کیوں؟ لعلت مشترکۃ بین. اب یہ علت کون نکالے گا؟ فقہا نکالیں گے. اور یہ کیا ہوئی؟ اجتہادی ہے. علت منصوص ہے یا اجتہادی ہے؟ اجتہادی ہے. اچھا، مختلف ہوگی. ایک کام میں علت شوافی کے نزدیک اور ہے، احناف کے نزدیک اور ہے، مالکیہ کے نزدیک اور ہے. یہ بات میں ان کے نزدیک کوئی دکھا رہا ہے، ہمارے نزدیک کیا ہے. یہ ایک کام کی علت میں فقہا کا اختلاف ہے. اچھا، قیاس کس بنیاد پر ہے؟ علت کی وجہ سے. علتوں میں اختلاف ہو جائے تو بنیاد کیا ہوگی؟ مصلحت کس وجہ ہے. علتوں میں ترجیح کس بنیاد پر ہوگی؟ اس میں لوگوں کی فائدہ منفعت الناس کیا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. سوچیے کہ بٹائی اور مزارت امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، صاحبین کے نزدیک کیا ہے؟ جائز ہے. کیوں؟ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. صاحب نے کیا لکھا ہے؟ منفعت الناس. تو لائن امام صاحب کے ساتھ ہے، منفعت الناس کس کے ساتھ ہے؟ صاحبین کے ساتھ. تو فتویٰ علت کو ترجیح دی حکم کو اس بنیاد پر. تو یہ منفعت الناس، مسالے، حکمتیں، فقہا کا تو کام ہی ہے. اس کے بعد قیاس چلتا ہی نہیں. قیاس چلے گا تو قیاس ہوگا نا، اور قیاس جمع ہوگا تو اجماع بنے گا. اجماع کس سے بنتا ہے؟ ان سے قیاس اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اجماع ہو جائے گا. تو فرمایا کہ ایک فائدہ یہ بھی ہے، اختلاف الفقہاء فی کثیر من المصالح من الفروع. فروع فقہیہ میں اکثر میں فقہا کا اختلاف ہے. اکثر میں نہیں، تقریباً سب میں اختلاف ہے. اس بنا پر علی اختلاف فی العلل المخرجۃ المناسبہ، کہ جو انہوں نے علت احکام میں نکالی ہے، تخریج کی ہے اور مناسب. اس میں پھر اگلی بات، علت جو نکالی ہے، تخریج کی ہے، لیکن تحقیق ما هو الحق هنالک، اس میں بہتر کون سی ہے، یہ کس سے ہوگی؟ بکلام مستقل فی المسائل. یہاں مسئلے کی بات کرنی پڑے گی، اور فقہ کی ساری کی بنیاد. یہ کتنے فائدے بیان کیے؟ 4. یہ 4 فائدے تو نقد ہیں بھائی، 2-3 اور ہیں وہ پھر سے